السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کی نظم سر راہ شہادت کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اس ٹاپک سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کسی کی شہادت کے بارے میں تحریر کی گئی ہے۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری نے اس نظم کو تحریر کیا ہے اور یہ نظم ان کے مجموعہ شاہنامہ اسلام سے اخذ کی گئی ہے۔ ان کا نام محمد حفیظ تھا اور ابوالاسر ان کی کنیت تھی۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی، لاہور آ کر ہونہار بک ڈپو قائم کیا۔ کتابوں کے شوقین تھے، اس لیے طباعت و اشاعت کا کام شروع کیا۔ ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر نے چمکایا۔ پہلے غزلیں، پھر گیت، اس کے بعد مشہور شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی۔ پاکستان کا قومی ترانہ بھی انہوں نے ہی تحریر کیا۔ ان کے مجموعوں میں نغمہ ساز، سوز و ساز، تلخابہ شیریں شامل ہیں۔ اس پوری نظم میں جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لمحات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل تھے اور ایک ایک حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار رہتے تھے، کیونکہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال پر مقدم رکھتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں 2 سال بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شریک بھائی بھی تھے۔ بچپن کے دوست ہونے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جنگ آہن میں اپنے بھتیجے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان قربان کرنے جا رہے تھے اور انہی لمحات کو شاعر نے اس میں اجاگر کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اب اس نظم کو۔ وہ حمزہ تھا، ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ فدا ہونے کو کہتے ہیں قربان ہونے، ناز تھا، ناز کہتے ہیں فخر، اور صداقت کہتے ہیں سچائی کو۔ اس شعر میں حفیظ جالندھری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اسلام کو پھیلانا شروع کیا اور ان کے پیارے چچا امیر حمزہ کی تائید آپ کے ہمراہ تھی۔ حضرت امیر حمزہ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر کے اپنے بھتیجے کے حق پر ہونے اور باتوں میں سچائی ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کی شجاعت اور طاقت پر پورے عرب والوں کو ناز تھا، ان کی دلیری اور بہادری پر فخر کرتے تھے۔ بہادر چچا کے مل جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقویت ملی، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا۔ سارے کافر حضرت امیر حمزہ سے خوف کھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت امیر حمزہ اپنے بھتیجے پر قربان ہونے، شہید ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرا بھتیجا اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی۔ یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایاں تھی۔ رقت کہتے ہیں آنسو نکلنے کی کیفیت کو، اور غایت کہتے ہیں انتہا یا انجام، پایاں یعنی حب انتہا۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب جنگ احد کی تیاریاں کی جا رہی تھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے چہرے پر شہادت کی خواہش دیکھی، قربان ہو جانے کی تڑپ دیکھی تو خود ان کے چہرے مبارک رونے کے قریب ہو گیا۔ سب نے اسے محسوس کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب رونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا امیر حمزہ سے قلبی محبت کا اظہار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہی رحمت تھے، اپنے چچا کے لیے بھی یہی جذبات تھے۔ اسی محبت کے جذبات کی کوئی انتہا نہیں تھی، نہ کوئی حد تھی۔ نگاہیں مضطرب، ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش مولا پر۔ مضطرب کہتے ہیں بے چین ہونا، تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ، روئے زیبا یعنی حسین چہرہ،
تصور یعنی خیال، عرش مولا یعنی سب سے بلند آسمان۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ جنگ احد کی تیاریوں کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے پیارے چچا کی سرراہ شہادت کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ غم کی شدت انہیں رونے پہ مجبور کر رہی تھی، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے جھک گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مسلسل بے چینی کا اظہار کر رہی تھیں، اس کے باوجود چہرے مبارک پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شہادت کے تصور سے ان کا دل مطمئن تھا، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے۔ ہوا ارشاد اے ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ ام خجستہ فام کہتے ہیں مبارک برکت والا چچا یا بھائی، نصرت کہتے ہیں فتح کو۔ اس شعر میں جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد کی تیاریوں کے دوران ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا، خود امیر حمزہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی فرما دیا۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ، میرے لیے باعث افتخار اور باعث برکت والے چچا، بسم اللہ کیجیے، آخری فتح اسلام کی ہوگی، اسلام ہی سرخرو ہوگا، باطل مٹنے کے لیے ہے، یہ ضرور برباد ہوں گے، اللہ ہماری جدوجہد کو ضرور قبول کرے گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میر حمزہ نے جنگ کا آغاز کیا اور کافروں کی صفوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ اقدام کہہ رہے ہیں قدم کی جمع، برسبیل یعنی براہ راستے میں، حسن نیت ارادے کی نیکی، اور مشیت یعنی اللہ کی مرضی۔ اس شعر میں شاعر بتا رہے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے پیارے چچا کو جنگ کی اجازت دی تو دل بوجھل تھا، آنکھیں نم تھیں، انہیں معلوم تھا کہ شہادت قریب ہے۔ یعنی شاعر جو ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور شہادت قریب ہے امیر حمزہ کی، تو خود حضرت امیر حمزہ نے بھی اس اپنی شہادت کی خواہش کا اظہار فرما دیا۔ اسلام کی عظمت کی خاطر، اسلام کی فتح کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو جنگ میں قربان ہونے کی اجازت دی۔ یہ جنگ دراصل اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق دی جا رہی تھی۔ یہ اجازت دراصل اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق دی جا رہی تھی۔ یہ جنگ نیکی و سلامتی کی جنگ تھی۔ مسلمانوں کا ارادہ نیک تھا، نیت توحید و رسالت کا فروغ تھی۔ اس لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مرضی سے راضی رہے۔ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا شامل تھی۔ یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی۔ اس شعر میں شاعر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کی شہادت کو بیان کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ بڑی بہادری سے لڑے کہ کفار کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ جب تک امیر حمزہ زندہ ہیں ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس کے لیے منصوبہ بندی کی گئی کہ پہلے حضرت امیر حمزہ کو نشانہ بناؤ۔ امیر حمزہ کی تلوار کاٹ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک ماہر نیزہ باز نے دور سے نیزہ پھینک کر امیر حمزہ کو نشانہ بنایا۔ اس طرح امیر حمزہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ جنگ کے خاتمے پر جب امیر حمزہ کی تدفین کی جانے لگی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش محبت میں اپنے پیارے چچا کی پیشانی کو چوم لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی جو شہادت کا درجہ ملا۔ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ یعنی شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بہادری سے لڑتے لڑتے امیر حمزہ کی خواہش پوری ہوئی کہ
میں سب کے سامنے شہادت حاصل کروں اور شہید کر دیے گئے۔ تو جنگ کے خاتمے پر جب امیر حمزہ کو دفن کیا جانے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہادت کو اللہ کی مرضی قرار دیا اور محبت سے ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ سب نے دیکھا کہ حق و سچائی کی روشنی سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہو گیا ہے، انوار کی تجلی چاروں طرف پھیلی جا رہی ہے، اس طرح جیسے سونے کے وہ بھٹی میں ڈال کر دوبارہ نئی زندگی دی جاتی ہے، دوبارہ کندن بن جاتا ہے، سونے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ اس طرح امیر حمزہ کی شہادت نے انہیں دوبارہ کندن بنا دیا، انہیں سید الشہداء کے درجے پر پہنچا دیا، اسلام کی سرفرازی کی بنیاد رکھ دی۔ شہید ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، سونے کی طرح چمکتے رہتے ہیں۔